کہتے ہیں کہ دریائے سندھ کے کنارے آباد قدیم تہذیبوں کے آثار کی کھدائی کرنے والے حیران تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انتہائی جدید شہر ہوں، ان میں زیر زمین پانی کی نکاسی کے بہترین نظام ہوں، بازاروں کے لیے علیحدہ جگہ ہوں، گھروں کی ایک بہترین ترتیب ہو، ایک منظم شہری ڈھانچہ ہو، مگر 5000 برس قبل کی اس ہمارے تصور کے مطابق غیر مہذب دنیا میں یہ ہتھیار اور لڑائی کے آلوں سے آری شہر ہوں۔ یہاں سے تانبے اور کانسی کے ملنے والی نوکیلی چیزوں کی بابت بھی احتمال یہ ہے کہ وہ عام استعمال کی چیزیں ہیں، جنگ کی نہیں۔ یعنی دریائے سندھ کے کنارے آباد ان تہذیبوں میں ثقافتی رنگ ہوں، یہاں غیر معمولی تعمیراتی کاریگری ہو، یہاں کھیتوں کھلیانوں کے لیے منظم تقسیم ہو زمین کی، لیکن جارحانہ لڑائی کا سامان نہ ہو اور جنگی آلات نہ ہو۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہڑپا اور موئنجو ڈرو کی تہذیبیں تعمیر، تخلیق اور معیار زندگی کی بہتری پر توجہ مرکوز رکھنے کی تہذیبیں تھیں، اور جنگ ان کا پسندیدہ علاقہ نہیں تھی۔ سندھ میں تو تاریخ بھر میں کہیں لڑائی دکھائی دے تو اس میں دفاع کا عنصر غالب ملتا ہے، اور کہیں جارحانہ سوچ ہو تو ٹھیک اسی دور میں برداشت، تحمل اور بردباری کی آوازیں بھی سنائی اور دکھائی دیتی ہیں۔ یہاں کی ثقافت، روزمرہ مختلف مذاہب کے لوگوں کا بقائے باہمی کے ساتھ ایک ساتھ رہنا اس خطے کے امن اور عاشتی کے وہ رویے ہیں جو صدیوں سے ساتھ چلے آ رہے ہیں، مگر شاید اب سندھ جیسا برداشت اور محبت کرنے والا علاقہ بھی نفرت دھیرے دھیرے فتح کرتی جا رہی ہے۔ یہاں مذہبی انتہا پسندی جو تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی اب نظر آتی ہے، اور یہاں طبقاتی نظام جو ماضی میں کبھی اس انداز کی خونی اور تباہ حالی کی شکل میں نہیں تھا اب پورے جوبن پر ہے۔ قبائل تو پہلے سے رہ رہے تھے، مگر جس انداز کی نفرت اب ہے، جس طرح سے اس کے اندر مذہبی اور نسلی رنگ آ گیا ہے، ویسے شاید مہذب دور میں تو نہیں دیکھا گیا۔ کچھ عرصے قبل یہاں ایک نوجوان ناظم جوکھیو اپنے علاقے میں غیر قانونی شکار پر شکایت کرتا ہے تو اسے دن دہاڑے قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے قاتل کیا ہوئے کوئی نہیں جانتا۔ یہاں کچھ عرصے پہلے ایک نوجوان ایک معذور کو پانی میں ڈبکیاں دے دے کر مارتا ہے اور نعرہ لگاتا ہے کہ توہین مذہب ہو گیا تھا۔ اس معاملے کا کیا ہوا کوئی نہیں جانتا۔ یہاں گھوٹکی میں ہندو بچیوں کو جبری مسلمان بنایا جاتا ہے، اور ان کا باپ تھانے کے باہر خدا، مذہب، ریاست اور انسانیت سب کی دعائیاں دیتا دیتا خاک ہوتا نظر آتا ہے۔ کیا ہوا معلوم نہیں۔ یہیں اس سندھ دھرتی پر کراچی اور حیدرآباد جیسے شہری علاقوں میں آگ اور خون کا کھیل ایک مدت تک سندھڑی کو سرخ کرتا رہا۔ ہوا کیا کچھ نہیں۔ یہاں اجمل ساون جیسا نوجوان جو مٹی کی محبت میں سرشار یورپ میں پڑھائی مکمل کر کے اپنی دھرتی پر واپس لوٹتا ہے، اور اسے اسی کی دھرتی پر قبیلے کی دشمنی میں سامند ہونے پر قتل کر دیا جاتا ہے۔ ایسے درجنوں واقعات ہیں جو سندھ کی ہزاروں سال کی تاریخ کے بالکل برخلاف ہیں، مگر اب یہ تواتر سے ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور شاید سندھ، پرانا سندھ اپنا آج کا چہرہ دیکھے تو پہچان نہ پائے۔ یہاں پر حکومت پیپلز پارٹی کی ہے جو گزشتہ طویل عرصے سے صوبے کی حاکم ہے، یا یہاں خاص طور پر شہری علاقوں میں ایم کیو ایم حاکم رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس زمین پر گرنے والے اس تمام لہو میں یہ سیاسی جماعتیں کتنی ذمہ دار ہیں؟ ان سے کیوں سوال نہیں پوچھا جانا چاہیے؟ پھر اگلا سوال یہ ہے کہ آج 21ویں صدی میں بھی سندھ میں جاگیرداری اور وڈیریائی کلچر کیسے قائم ہے اور اسے کس کی آشیرواد حاصل ہے؟ پھر سوال یہ ہے کہ اس تمام قتل عام کے ہم کتنے ذمہ دار ہیں؟ بات یہ دوستو کہ سندھ میں یہ دقیانوسی جاگیرداری نظام ریاستی اشرافیہ کے خطوں پر وسائل پر قبضے اور انسانوں کو غلام بنا کر رکھنے کی روش کا نتیجہ ہے۔ اس ریاست نے شروع سے علاقے اپنائے ہیں اور انسانوں کو لاوارث چھوڑ دیا ہے، بلکہ یوں سمجھے کہ مزاروں کی طرح برتا ہے۔ سندھ کی حکمران پیپلز پارٹی بظاہر سندھی بولنے والوں کی اکثریت والی جماعت ہے، مگر اس جماعت سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ اس نے سندھ میں لینڈز ریفارم یا جاگیرداری کلچر کے خاتمے کے لیے کیا کیا ہے۔ اس سے زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ یہ سارے جاگیردار ان سیاسی جماعتوں اور خصوصاً پیپلز پارٹی کے لیے الیکٹیبلز ہیں سندھ میں، جو علاقے کے لوگوں کو کتا سمجھتے ہیں
اور پھر ان کی چمڑیاں ادھڑنے کے بعد انہیں غلامی کے کنویں میں مزید دھکیلنے کے لیے ان کے بجھے ہوئے ہاتھوں سے ووٹ ڈلوا کر علاقے فتح کر کے حکمرانوں کی جھولیوں میں ڈالتے ہیں۔ شاید اسی لیے آج تک کوئی جاگیردار سندھ کی بیٹیوں کو ریپ کرنے یا انسانوں کو قتل کرنے پر پکڑا نہیں گیا ہے۔ قبیلوں کے درمیان کاروکاری کی بنیاد پر برسوں کی عداوتیں کیا 21ویں صدی کا عکس ہیں؟ پھر اگلا سوال یہ ہے کہ سندھ پہ اس پارٹی پر حاکم ہے تو سندھ کے لوگوں کی محافظ کیوں نہیں ہے؟ سندھ کے لوگوں کے حقوق کی محافظ کیوں نہیں ہے؟ اور اگر ان لوگوں کے حقوق کی محافظ نہیں ہے تو کس کے حقوق کا تحفظ کر رہی ہے؟ کیا ہم نے ایسی ریاست کا اچار ڈالنا ہے جہاں اجمل ساونت جیسے پڑھے لکھے نوجوان سڑکوں پر مار دیے جائیں؟ یہ جاگیردار کس کی پشپنائی پر اس دھرتی پر بدماش بنے پھر رہے ہیں؟ اور مذہبی خواب فروش اور سندڑی کے چہرے پر خراشیں ڈال کر اسے داغدار کرنے والے کس کے کہنے پر ان علاقوں میں انسانیت سوزی کا ایک کاروبار کر رہے ہیں؟ یعنی ایک طرف یہ جاگیرداری کے کلچر اور دوسری طرف یہ پھر مذہبی خواب فروشی۔ ظاہر ہے ان سوالوں کے سراغ تلاش کرتے ہوئے آپ لاڑکانے جائیں، میاں والی جائیں یا لاہور، بالآخر آپ پنڈی پہنچ جائیں گے۔ ملک میں طاقت کو شے دینے اور اس طرح طاقتوروں کو شے دے کر طاقت کے ذریعے انسانوں پر حکومت کرنا جمہوری رویہ تو سراسر نہیں ہو سکتا۔ کوئی جمہوری جماعت کسی طرح کسی علاقے میں چھوٹی چھوٹی بادشاہتیں قبول نہیں کرتی، نجی جیلیں قبول نہیں کرتی، نجی قانون برداشت نہیں کرتی۔ کوئی جمہوری جماعت کس طرح 21ویں صدی میں ریاست کے اندر ریاست قبول کر سکتی ہے؟ بات یہ ہے کہ اس ملک میں سردار، چودھری، خان اور وڈیرے اپنے طور پر نہ طاقتور ہیں، نہ ہی اپنے طور پر قانون ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ انہیں ریاست کی پشت پناہی حاصل ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ انہیں جرم پر انصاف کے کٹہرے میں نہیں لایا جائے گا۔ انہیں معلوم ہے کہ ان پر دھرتی کا قانون نہیں چلے گا، کیونکہ دھرتی کے قانون کے نفاذ کرنے والی حکومت ہو یا ادارے، وہ سب ان کی پشت پر ہیں۔ کہیں ریاست ان سرداروں کو اس قوم کی ہڈیوں سے نوچا ہوا گوشت کھلا کر انہیں زندہ رکھتی ہے، اور کہیں یہ وڈیرے اپنے لوگوں کے جسموں سے لباس نوچ کر ریاست کی اشرافیہ کو بھینٹ چڑھاتے ہیں۔ یہ طبقاتی نظام ہے، اور اس طبقاتی نظام میں یہ سب بیک وقت مورے بھی ہیں اور حصے دار بھی، مگر عام افراد فقط کیڑے مکوڑے یا فاضل جڑی بوٹیاں ہیں۔ اجمل ساونت کی طرح پڑھ لکھ جائیں تو بھی، اجمل ساونت کی طرح سکون دہ زندگی ترک کر کے اپنی مٹی کو علم سونپنے آئیں تب بھی، اجمل ساونت کی طرح اپنے خواب اپنے لوگوں کو بانٹنے آئے تب بھی، ان کی آنکھوں سے آنسو پونچھنے کی کوشش کریں تب بھی، ان کے ہونے یا نہ ہونے سے اس اشرافیہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مگر یاد رکھیے کہ یہ معاملہ اجمل ساونت یا نظام جوگچیوں کا نہیں ہے، نہ ان سے پہلے یہ معاملہ کہیں رکا تھا، نہ اجمل ساونت کے اس قتل پر یہ معاملہ رکے گا۔ یہ قتل اس سلسلے کی آخری کڑی نہیں ہے، ابھی ہم نے یہ لاشیں اٹھانا ہے۔ طاقتور طاقت چھوڑنے پر تیار نہیں ہے، اور کمزور کمزوری چھوڑنے پر تیار نہیں ہے۔ اس درمیان لیکن سندھ اپنا چہرہ ضرور کھوتا جا رہا ہے۔ کسی بھی قوم کے پاس اس سطح کے پڑھے لکھے لوگ بہت زیادہ نہیں ہوتے، اور ہمارے جیسے معاشروں میں تو بالکل نہیں ہوتے۔ وہ اگر ہم اس طرح سڑکوں پر کھو دیں گے تو پھر ہم اور ہماری تہذیب کہاں جائے گی؟ وہ سندھ جو ہزاروں سال سے زندگی کی رکھوالی کر رہا ہے، اب وہ سندھ جہالت، بھوک، شدت پسندی، پیاس اور بدحالی کا عکس بن رہا ہے۔ ایسے تو نہیں بن رہا ہے، کوئی تو بنا رہا ہے۔ اجمل ساونت کا جسم سندھ مٹی کا جسم ہے۔ صدیوں سے سندھ ایسی ہی روحیں جنتی رہی ہے۔ اے وادی خشک و سبز پربت، تو اپنی خوشبو سے ڈر رہی ہے، تیرے صحیفہ نما بدن پر یہ کیسی آیت اتر رہی ہے۔